السلام علیکم پیارے طلباء طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت دہم کی اردو پڑھیں گے، حصہ نثر نمبر 3 کریں گے۔ نثر پہلے جان لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ نثر کے لغوی معنی بکھری ہوئی شے ہیں۔ وہ تحریر جو منظوم نہ ہو بلکہ عام گفتگو کی طرح لکھی جائے اسے نثر کہتے ہیں۔ مرزا محمد سعید کریں گے۔ مرزا محمد سعید کے مصنف کا نام ہے شاہد احمد دہلوی۔ سب سے پہلے ہم مصنف کے تعارف کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ شاہد احمد دہلوی 1906 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ شاہد احمد دہلوی ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے پوتے اور مولوی بشیر الدین احمد کے فرزند تھے۔ شاہد احمد دہلوی زبان و بیان پر کامل عبور رکھتے تھے۔ ان کی زبان آسان اور عام فہم ہے۔ وہ موسیقار بھی تھے لیکن اردو ادب ہی ان کی پہچان ہے۔ ہم کسی بھی تحریر کو تبھی سمجھ سکتے ہیں جب ہمیں اس کے مشکل الفاظ کے معنی آتے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی کرتے ہیں۔ الفاظ معنی: سوئم، رسم کل، دل دھک سے رہ جانا، دل بیٹھ جانا، علالت، بیماری، علالت مزاج، طبیعت کی خرابی، مرض الموت، وہ بیماری جس کی وجہ سے موت ہو جائے، رحلت، انتقال، سانحہ، حادثہ، قلب مطمئنہ، مطمئن دل، مالا مال، دولت مند، مشیر، مشورہ دینے والا، رخساروں، گالوں، سیٹی گم ہو گئی، حیران و پریشان ہو گئے، بیشتر، زیادہ تر، علمیت، علم، ثانیہ ارتحال، کسی کے مرنے کا واقعہ، سناونی، موت کی خبر، شعار، طریقہ، اہل کمال، صاحب ہنر، غفلت، لاپرواہی، ماتھا رنگا، گڑبڑ کا اندازہ ہونا، جلال، غصہ، پشیمانی، شرمندگی، کروفر، آن بان، معترف ہونا، اعتراف کرنا، حسن اتفاق، اتفاق سے، شکوہ، شکایت، برحق، سچا، ستائش، تعریف، متوول، امیر، ترہان، جہاں 3 راستے ملتے ہوں، مخلصانہ، پرخلوص، مقالہ، تحقیقی مضمون، گاؤ، ضبط، عالم، دنیا، عالم، پڑھا لکھا، ایکائکی، اچانک، درس و تدریس، پڑھانا، قلب، دل، اکتساب علم، علم حاصل کرنا، راشا، کپکپاہٹ، جامع العلوم، بہت سے علوم کا ماہر، محروم، کسی چیز کا چھن جانا، کتروا مونچھیں، کٹی ہوئی مونچھیں، تمنا، خواہش۔ سبق مرزا محمد سعید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اخباروں میں پروفیسر مرزا محمد سعید کے صوم کی خبر پڑھ کر حیرت ہوئی۔ ان کی بیماری کی اس سے پہلے کوئی اطلاع نہ تھی۔ 2 دن پہلے وہ وفات پا گئے تو بھی کسی کو خبر نہ ہوئی۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ ایسا صاحب کمال ہم سے رخصت ہو جائے اور ہم بے خبر ہوں۔ زندہ قومیں اپنے اہل کمال سے غافل نہیں ہوتی، ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے۔ عالم کی موت، عالم کی موت ہوتی ہے۔ مرزا محمد سعید کی وفات ناقابل تلافی ہے۔ وہ خاموش تباہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کی تعلیمی و ادبی حیثیت سے واقف نہ تھے۔ ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر کام کرتے تھے۔ وہ روپے پیسے کے لیے نہ لکھتے تھے۔ انہوں نے کئی پبلشروں کے دیے گئے لالچ کو ٹھکرایا۔ پہلا ناول بھی انہوں نے بغیر کچھ لیے دیے اپنے شاگرد کو دے دیا اور دوسرا ناول خواب ہستی بھی بغیر کچھ لیے دیے چھپوایا۔ مصنفوں کو خریدنے کا تجربہ رکھنے والے ایک پبلشر مرزا محمد سعید سے ناول لکھوانے کی غرض سے لاہور سے دلی گئے۔ اس زمانے میں 200-250 روپے میں اچھا خاصا ناول مل جاتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ مرزا صاحب کو 1000 روپے کا لالچ دے کر ان سے ناول لکھوائے گا۔ مرزا محمد سعید نے کہا، آپ مجھے ناول کے 5000 دیں گے، 10000 دیں گے، مجھے یہ منظور نہیں کہ جو کام کر رہا ہوں اس کو چھوڑ کر آپ کے ناول لکھوں۔ پبلشر 5000 کی بات سن کر بخلا اٹھا اور رخصت ہو گیا۔ مرزا محمد سعید نے اس زمانے میں اپنی وراقۃ الآراء کتاب مذہب اور باطنیت مکمل کی۔ یہ کتاب ان کا عظیم کارنامہ ہے۔ مرزا صاحب کا تعلق دلی کے کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ مرزا محمد سعید 20ویں صدی کے آغاز میں گورنمنٹ کالج لاہور کے طالب علم رہے۔ ان کے اساتذہ میں علامہ اقبال بھی شامل تھے۔ انگریزی میں ایم اے کرنے کے بعد مرزا محمد سعید 1906 اور 1907 میں علی گڑھ میں پڑھاتے رہے۔ بعد میں گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے پروفیسر مقرر ہو گئے۔ پطرس بخاری اپنی غیر معمولی قابلیت اور ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی خدمت میں بڑے ادب سے حاضر ہوتے اور ان کی علمیت کے سامنے خود کو ہچ یعنی کمتر سمجھتے تھے۔ جنگ کے زمانے میں حسن اتفاق سے دلی میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے۔ پطرس کی تحریر پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا جاتا تھا۔
مرزا محمد سعید بحث مباحثے کو پسند نہیں کرتے تھے، رائے دینے میں بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے۔ مرزا صاحب علم کے سمندر تھے، مطالعے کے شوقین تھے، ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو انگریز پروفیسروں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں۔ پینشن لینے کے بعد مطالعے کے شوق میں کوئی کمی نہ آئی، پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں خرچ ہو جاتا۔ مرزا محمد سعید نے سیدھی سادی زندگی گزاری، شان و شوکت انہیں پسند نہ تھی، پیدل زیادہ چلتے، صبح کی سیر ضرور کرتے، رات کو جلدی سو جانا ان کا معمول تھا، سادہ خوراک کھاتے، سادہ لباس پہنتے، ان کا دل اطمینان کی دولت سے مالا مال تھا۔ مرزا محمد سعید نے سیاست میں بھی حصہ لیا، مسلم لیگ کونسل کے رکن چنے گئے، کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مقرر ہوئے۔ مرزا صاحب دبلے پتلے آدمی تھے، کبھی زمانے کا شکوہ یا قسمت کی شکایت نہیں کرتے تھے۔ شروع میں نہایت نفیس سوٹ پہنتے تھے، مگر پچھلے 32 سال سے شیروانی پہنتے تھے۔ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل نہیں آتے تھے، خوش اخلاق اور خوش مزاج تھے۔ مصنف کہتا ہے کہ مرزا محمد سعید کی موت کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل تعریف انسان دیکھنے کو دوبارہ نہیں ملیں گے۔ ایسی صاحب کمال ہستی سے محروم ہو جانے کا جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ اس سبق کو مختصر سمجھایا گیا، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تفصیل سے سمجھایا جائے گا۔ اب ہم مشق کریں گے۔ سوالات کے مختصر جواب تحریر کیجیے۔ پہلا سوال ہے، مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے؟ اس کا جواب ہے، مرزا صاحب اپنی خوشی کے لیے لکھتے تھے۔ دوسرا سوال ہے، لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ جواب، لاہور کے اکثر پبلشروں نے بڑی بڑی رقوم کے عوض کتابیں لکھوانا چاہییں، لیکن مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہ دیا۔ مرزا صاحب پیسے کے ذکر سے چڑ جاتے تھے۔ مرزا صاحب کی مراقۃ الآراء کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کیجیے۔ جواب، مذہب اور باطنیت مرزا صاحب کی مراقۃ الآراء کتاب ہے۔ مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے، مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا۔ اگلا سوال، مرزا صاحب کی کن دو قومی شخصیات سے عزیزداری تھی؟ جواب، مرزا صاحب کی سر سید احمد خان اور منشی ذکا اللہ سے عزیزداری تھی۔ اگلا سوال ہے، مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریس کے فرائض انجام دیے؟ جواب، مرزا صاحب نے علی گڑھ کالج اور گورنمنٹ کالج لاہور میں تدریسی فرائض انجام دیے۔ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ جواب، مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ مطالعہ کتب تھا۔ مصنف کے پروگرام دانشکدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ جواب، مصنف کے پروگرام دانشکدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کہا، آدمی شہرت کے لیے کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی۔ مرزا محمد سعید کا حلیہ بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے، مرزا محمد سعید کا اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھووں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئیں، کتروا مونچھیں، ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے، داڑھی منڈی ہوئی، دھان پان آدمی تھے۔ اگلا سوال ہے، مرزا صاحب کے دونوں ناولوں کے نام تحریر کیجیے۔ پہلا ناول ہے یاسمین اور دوسرا خواب ہستی۔ درست جواب پر گٹ کا نشان لگائیں۔ پہلا ہے، سبق مرزا محمد سعید کس ادیب کی تحریر ہے؟ صحیح جواب، شاہد احمد دہلوی۔ مرزا محمد سعید کی عزیزداری کس شخصیت سے تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے، سر سید احمد خان۔ مرزا محمد سعید کے بقول انسان کس لیے کام کرتا ہے؟ شہرت اور دولت۔ مرزا محمد سعید نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کون سی سند لی؟ صحیح جواب، ایم اے انگریزی۔ محمود نظامی کے مقالے کے بعد مرزا محمد سعید پر کس نے تنقید کی؟ فیض احمد فیض۔ پروگرام دانشکدہ میں کتنے دانشور بلائے جاتے تھے؟ صحیح جواب ہے 4۔ مرزا صاحب پینشن کا بڑا حصہ صرف کر دیتے تھے کتابوں پر۔ آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم۔ Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.